باب نمبر 3 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سوا سب دروازے بند کر دو. یہ فرمان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے. فائدہ: امام بخاری نے سند کے ساتھ اسے کتاب الصلاح حدیث نمبر 467 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے: سدو عنی کل خوخہ. گویا یہاں اسے بالمعنی ذکر کیا ہے. خوخہ چھوٹے دروازے کو کہتے ہیں. اس کی شرح حدیث نمبر 4067 میں گزر چکی ہے. حدیث نمبر 3654. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا: بے شک اللہ نے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان اختیار دیا جو اس کے پاس ہے، تو اس بندے نے ان چیزوں کو پسند کر لیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. ہمیں ان کے رونے پر اس سے تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کی بات بتا رہے ہیں جسے اختیار دیا گیا. تو یعنی اصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے جنہیں اختیار دیا گیا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے زیادہ علم والے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک لوگوں میں سے اپنا ساتھ دینے میں اور اپنے مال میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا. لیکن یعنی ہمارے درمیان اسلام کی اخوت اور اس کی دوستی ہے. مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے سوا کوئی دروازہ باقی نہ رہے جسے بند نہ کر دیا جائے. فوائد: نمبر 1، اس حدیث کے اکثر فوائد حدیث نمبر 467 میں گزر چکے ہیں. اس حدیث میں ہے لوگوں سے خطاب کیا، اور اسی حدیث کے راوی سالم ابو النضر سے یہ روایت کتاب الہجرہ حدیث نمبر 3904 میں آ رہی ہے. اس میں ہے: جالس علی المنبر فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور فرمایا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اس سے پہلے گزری ہوئی حدیث نمبر 467 میں ہے: فی مرضہ الذی مات فیہ، کہ آپ نے یہ خطبہ اپنی اس بیماری میں دیا جس میں آپ فوت ہو گئے. اور مسلم حدیث نمبر 532 میں جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے سنا آپ فرما رہے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس قرینے سے سمجھ لیا کہ آپ نے یہ الفاظ اپنی بیماری کے دوران کہے، تو اس سے وہ سمجھ گئے کہ آپ خود اپنا ذکر کر رہے ہیں اور آپ اس بیماری کے دوران اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، اس لیے وہ رو پڑے. نمبر 2، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6859 میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: انفق ابو بکر رضی اللہ عنہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40,000. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40,000 خرچ کی. قال شعیب الارناؤوت اسنادہ صحیح علی شرط مسلم. ابن حبان کی روایت میں 40,000 خرچ کرنے کا ذکر ہے، یہ وضاحت نہیں کہ اتنے دینار خرچ کیے یا درہم. نمبر 3، لو کنت متخذا خلیلا، اس پر ایک باب کے بعد حدیث نمبر 3656 میں بات ہوگی انشاءاللہ العزیز.